اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب عمران احمد خان نیازی کو سائفر کے کیس کے اندر جو ہے وہ بری کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے کے اندر ناکام رہی ہے۔ پتہ نہیں اس کیس کے اندر رضوان عباسی صاحب تھے پروسیکیوٹر یا کوئی اور تھا، ہمیں میرا حافظہ ساتھ نہیں دے رہا، لیکن رضوان عباسی صاحب جو ہیں وہ تو پروجیکٹ عمران خان کا حصہ تھے۔ تو ہر کیس اگر ہار رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہر فورم کے اوپر، تو پروسیکیوٹر ہی بدل کے دیکھ لو سر، ہیں ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جائے اس کے اندر۔ ایک محاورہ مشہور ہے کہ ملزم عدالت کا لاڈلا بچہ ہوتا ہے۔ آج ہم نے عدالت کو اپنے لاڈلے بچے سے اٹکیلیاں کرتے ہوئے دیکھ بھی لیا، ویژولی، ڈاکومنٹریلی، سمعی اور بصری طور پہ، آڈیو وائز، ویژولی اس کے تمام ثبوت موجود تھے۔ مختلف جلسوں کے اندر عمران احمد خان نیازی نے سائفر کے ساتھ جس طرح پلے کیا اور جس طرح اس کو بنیاد بنا کے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور خفیہ ڈاکومنٹ کو خفیہ رکھنے کے حلف کی دھجیاں اڑائیں، یہ سب کچھ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ لیکن جب اس سائفر کی کاپی عدالت میں پیش کرنے کا موقع آیا تو حکومت پاکستان نے، ظاہر ہے اس کی 3 کاپیاں ہوتی ہیں، ایک پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو جاتی ہے، ایک دفتر خارجہ میں ہوتی ہے، اور ایک جو ہوتی ہے وہ GHQ کے پاس ہوتی ہے۔ اگر ایک کاپی جو کہ پرائم منسٹر کے پاس تھی وہ انہوں نے گم بھی کر دی تھی، اور گم کرنے کا بہانہ بھی کیا تھا، اور وہ امریکہ کے ایک ڈوبیس قسم کے سیم بینکمن فرائیڈ کی ملکیت ایک پیج کے اوپر چھپ بھی گئی تھی، اس کے باوجود اس کی 2 کاپیز جو تھیں وہ پاکستان کے 2 اداروں کے پاس موجود ہونی چاہیے تھیں، اور اوریجنل سائفر جو تھا جو کہ ڈیکوڈڈ لینگویج کے اندر ہوتا ہے وہ دفتر خارجہ کے اندر موجود ہونا چاہیے تھا۔ پروسیکیوشن بھی اس پہ اصرار کرتی رہی کہ جناب وہ پیش کریں، لیکن حکومت پاکستان کا فیصلہ تھا کہ ہم یہ وہاں پہ ایز این ایویڈنس پیش نہیں کریں گے، کیونکہ گواہی اتنے اچھے ہیں اور گواہی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ان کی بنیاد کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ جیت جائیں گے۔ آج جب ہائی کورٹ نے یہ مقدمہ اڑایا ہے تو اس کے اندر انہوں نے تصریح کے ساتھ یہ لکھا ہے، مثال میں دے کے کوشش کروں گا کہ جی آپ نے قتل کا الزام لگایا ہے، آپ نے آلہ قتل تو برآمد ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور لاش بھی نہیں لے کے آئے آپ، کیونکہ آڈیو اور ویڈیو جو ثبوت ہیں ان کو تو عدالت ثبوت کے طور پہ تسلیم ہی نہیں کرتی۔ تو شاید اب مطلب کہ وہ جو ویب سائٹ کے اوپر وہ چھپا تھا وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے فوٹو کاپی کرنے میں شاید پروسیکیوٹرز کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہوں، یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ہے یہ حکومت نے خود یہ کیس ریجیکٹ کروایا ہے یا کیا کیا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری اس کے پروسیکیوٹرز نے، پروسیکیوٹرز میں اگر رضوان عباسی تھے تو اس کا مطلب ہے کہ GHQ سے اپرووڈ پروسیکیوٹر تھے نا، تو اگر وہ والے تھے تو انہوں نے اس کیس کو اتنا نان سیریس کیوں لیا ہے؟ بہرحال اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو پہلو یہ اس کا ہو گیا جو ٹیکنیکل ہے کہ جناب اس کے اندر جس چیز کے لیے سارا مقدمہ تھا، اب پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اگر وہ پیش ہی کر دیا جاتا عدالت میں تو جج نے کہنا تھا تہاڈے کول موجود تے ہے تو پھر گم کرن دا مقدمہ کیوں کرن رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ وہ پبلک کیا اس نے، تو اس کا ثبوت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس نے میڈیا پہ کیا ہے نا، تو میڈیا کی ثبوت کو تو وہ مانتی نہیں ہے نا عدلیہ، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ میڈیا کے ثبوت کو مانتی ہوتی تو بابر ستار جو ہے وہ ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو کا نوٹس لینے کی بجائے محکموں کو طلب نہ کرتا کہ تم ریکارڈنگ کیوں کرتے ہو، تم ریکارڈنگ نہیں کر سکتے، تم ریکارڈنگ کیوں کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور آج یہ بھی کیس لگا ہوا تھا کہ جناب اس کا جو اقامہ ہے وہ پبلک کیسے ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکلی ایک لیسن ملا ہے آج
کہ آپ جج کو ٹاؤٹ کہیں، بغیرت کہیں، اس کے تصویر زمین کے اوپر رکھ کے، گاڑی کی ونڈ سکرین کے اوپر رکھ کے اس پہ جوتے ماریں، ٹھیک ہے، اس کے خلاف مظاہرے کریں، اس کے خلاف ٹرینڈ بنائیں، اس کی ماں بہن ایک کر دیں، وہ آپ کو پھر آؤٹ آف وے جا کے انصاف دے گا۔ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بتایا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ نے میرے سے انصاف لینا ہے، میری ماں بہن ایک کرو، مجھے گالیاں بکو، مجھے ٹاؤٹ کہو، تو تمہیں انصاف مل جائے گا۔ یہ پیرامیٹر بھی سیٹ ہو گیا۔ پہلا پیرامیٹر کیا ہے؟ آپ حکومت میں آئیں، حکومت کے ڈاکومنٹ نکالیں، مخالف حکومت کو بیچ دیں، ٹھیک ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہی کوئی نہیں، ٹی وی پہ آ کے اس کا اعتراف کریں، ویڈیو بنا کے اس کی اپلوڈ کریں، ہماری عدالتیں آپ کو بالکل رہا کر دیں گی۔ ایک تو پیرامیٹر یہ طے ہو گیا، اور دوسرا پیرامیٹر یہ ہو گیا کہ عدالت سے اگر انصاف لینا ہے تو عدالت کی ماں بہن ایک کریں، اسے ٹاؤٹ کہیں، پریس کانفرنس میں بیٹھ کے اسے ٹاؤٹ کریں۔ کسی کے جج کی باپ کی جرت نہیں ہے کہ اس کا نوٹس لے جائے۔ میں ویسے ہی کیا، جج کے باپ کی کیا، اس کی بیوی کی، اس کی ماں کی جرت نہیں ہے کہ اس کا نوٹس لے جائے۔ اس کو ٹاؤٹ کہیں، ٹاؤٹ ٹاؤٹ ٹاؤٹ، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ اگر انصاف لینا ہے تو جج کے منہ کے اوپر گند سے بڑا ہوا عدالت میں بیٹھے ہوئے چتر مارے، وہ آپ کو انصاف دے گا، جاؤ جی آپ جاؤ۔ دوسرا پیرامیٹر یہ ہو گیا۔ تیسرا پیرامیٹر یہ ہو گیا کہ موب جسٹس جو ہے وہ جسٹیفائی ہو گیا۔ ان دونوں کے بعد تیسرا کیا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی کیس چل رہا ہے، آپ 400-500 کرائے کے گنڈوں کا ایک غول اکٹھا کریں اور عدالت پہ حملہ آور ہو جائے، اور اس حملہ آور کے نتیجے کے اندر جج صاحب کا باپ بھی آپ کو کہے گا کہ جناب حضور بتائیں کیا لکھنا ہے، وہ اس کے اندر آپ کو فیصلہ لکھ دے گا۔ بہرحال یہ مختلف پہلو ہیں جو اس کیس سے ابھر کے سامنے آئے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا یہ جن لوگوں نے ابھی تک کیس تیار کیا ہے یا اس کے ڈاکومنٹ تیار کروائے ہیں، یا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اس کی کاپی نہیں دینی سائفر کی، اور اس کے باوجود بھی ہمارا کیس بڑا سٹرونگ ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ لیکن اس کے اندر جو ڈوبیس کردار ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور 6 ججز کا، اور پریشر کا، اور یہ سارا کچھ، اور وہ مسلسل الٹیریئر موٹیو کے ساتھ کورٹ کنڈکٹ کرتے جا رہے ہیں، یہ میری ذاتی رائے ہے، بلا لو مینوں، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ اور جہاں پہ آپ کی غیرت کو کوئی نہیں آتا جب دوسرے لوگ قاضی فائز عیسیٰ کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، تو میں نے تو صرف آپ کی وہی کہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو بھائی جان اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ موب اکٹھا کریں، لوگ اکٹھے کریں، اور عدالت کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ فزیکل حملہ آور ہو سکتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے۔ عمران احمد خان نیازی اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں فزیکلی حملہ آور ہوا تھا، کرائے کے قاتل تھے، ٹٹو تھے اس کے ساتھ، اور انہوں نے اس کی گاڑی کے اوپر سوار ہو کے ہیومن شیلڈ بنائی ہوئی تھی۔ وہ عدالت کے اندر نہ آئے، عدالت سر کے بال چلتی ہوئی آپ کے پاس آئے گی کہ جناب آپ حاضری لگا دیں، آپ وہ حاضری رجسٹر بھی اپنے ساتھ لے جائیں، عدالت آپ کو پھر بھی سر آنکھوں پہ بٹھائے گی۔ لیکن آپ اگر میری طرح عدالت کے سامنے ہاتھ باندھ کے پیش ہوں گے ہر تاریخ سماعت پہ صبح 8 بجے، عدالت آپ کو 5 سال رگڑے گی۔ یہ اتنی ماشاءاللہ عدالت ہے، وہ آپ کو 5 سال رگڑا لگائے گی۔ لیکن اگر آپ موب لے کے، عمران خان کی طرح موب لے کے عدالت میں چڑھ جائیں گی، تو یہ ججز رات کے 10 بجے بیٹھ کے آپ کو انصاف دیں گے۔ تو موب جسٹس کا لاجک بھی جو ہے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹیفائی کیا ہے۔ تو اب جو ہے، اب اس کے اوپر ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد جب یہ سارا کچھ جسٹیفائی ہو گیا تو پھر تو فیشزم کا انتظار کیجئے، انارکی کا انتظار کیجئے، جو اس معاشرے کے اندر کسی بھی وقت پھوٹا چاہتی ہے، کیونکہ ہر بندے کے پاس بندوقیں تو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس کے پاس زیادہ بندوقیں ہوں گی وہ انصاف لے لیا کرے گا، سمپل از دیٹ، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹ کی سوورینٹی، اسٹیٹ کے ڈاکومنٹ کی سینکٹٹی وہ گئی تیل لینے، ٹھیک ہے۔ جب تک بلیک میلنگ کی بنیاد کے اوپر، رشتہ داریوں کی بنیاد کے اوپر، بار کی جو ہے وہ بدترین اور گھٹیا ترین سیاست کی بنیاد کے اوپر بار کے عہدے دار جج ایلیویٹ ہوتے رہیں گے، اس وقت تک پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ ایک مافیا کے تصرف سے باہر نہیں آئے گی۔ عام آدمی اس سے انصاف کا
توقع ہی نہیں کر سکتا. گزشتہ دنوں ایک پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے میں نے عرض کیا کہ کمپریہنسو اینڈ ٹوٹل ڈسپینسیشن آف جسٹس جو ہے وہ ہائی کورٹس کے اندر آتی ہے, اور یہاں پہ بیٹھ کے جو گھٹیا قسم کے تبصرہ نگار ہیں وہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ حکومت کو اور گورنمنٹ کو ٹھہراتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی؟ اور کیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہائی کورٹ کو کہ بھائی جان یہ وہ ہو گیا ہے؟ میرا کیس جناب 4 دفعہ حل کیا گیا, کیونکہ جب بھی وہ کیس فیصلے کے لیول پہ پہنچتا تھا چیف جسٹس چینج ہو جاتا تھا ہائی کورٹ کا, اور نیا چیف جسٹس آتے ہی جناب 250-300 سیشن ایڈیشنل سیشن جج ادھر اور ادھر کر دیتا تھا. نیا جج جاتا تھا کہتا تھا شروع کرو دوبارہ. تو ٹھیک ہے, اس نے بھی پارٹ ہرٹ سنا ہوتا تھا تھوڑا بہت, اس کے بعد وہ بھی نکل جاتا تھا, نیا آ جاتا تھا. تو یہ جو ہر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ آتے ہی 250-300 ججز کو چوک کے ادھر سے ادھر مارتا ہے, اور تمام اپنے دوست اور ہڈی خور جو ہوتے ہیں ان کو آ کے ہائی کورٹ کے ارد گرد یعنی کہ لاہور اینڈ شیخو پورہ, قصور اور گجرانوالہ کے اندر اپوائنٹ کرتا ہے. اس کا بھی تو کوئی آنسریبل ہونا چاہیے نا یار. میرا مطلب ہے ہائی کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ججز جو ہیں, کسی کی کاز لسٹ کے اوپر 150 کیس ہوتا ہے اور کسی کی کاز لسٹ کے اندر 1.5 کیس ہوتا ہے, صرف دو پورے بھی نہیں 1.5 کیس سن کے وہ گھر چلا جاتا ہے. اگر تو وہ نالائق ہے تو اس کو رکھنے والا کون تھا؟ ٹھیک ہے, اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو اس کو فارغ کریں سال کے بعد, پکا نہ کریں اس کو. اور اگر اس کو رکھنا ہے تو پھر اس سے پورا کام لیں, اس کو کہیں پورا کام کرے. اور اگر آپ ہائی کورٹ کے اندر جج بھی اپنی مرضی کے رکھیں گے کیونکہ وہ رشتہ دار ہیں, جونیئر ایسوسیٹ ہیں, داماد ہیں, بیٹے ہیں, وہ رکھنے ہیں, تو ان کے لیے پھر ارینجمنٹ کریں گے, کوئی ان کو ججمنٹیں بھی لکھ دیا کرے. یہ کیا بات ہوئی کہ 35 ججز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, کام صرف 12 کر رہے ہیں, باقی جو ہے وہ روزانہ جا کے جم خانہ کے اندر ٹینس کھیل کے گھر چلے جاتے ہیں, عدالت آتے ہیں, چائے شائے پیتے ہیں, 1-2 کیسز لگے ہوتے ہیں, ان کے اوپر بھی لیفٹ اوور کروا کے گھر چلے جاتے ہیں. یار 8 لاکھ روپے مہینے ہی تنخواہ لیندے ود آل ادر فیسلٹیز, اور تقریباً 30-35 لاکھ میں ایک جج پڑتا ہے. وہ 30-35 لاکھ میں جج یہ کام کرتا ہے؟ سر بات پھر نکلے گی تو بہت دور تک لگ جائے گی. لیکن بہرحال آج 3 میجر پرنسپل طے ہوئے تھے, میں نے کہا وہ آپ کو بتا دیے جائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے طے کر دیے ہیں. اب کسی کا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگے, 2 بساں پار کے لے آؤ, فیصلہ اپنی مرضی کا لے آؤ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.